پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ ڈاکٹر رشید العباد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم لندن ہو یا ایم کیو ایم پاکستان، دونوں آپ کی سٹیٹمنٹس آتی ہے تو ان کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. دونوں کو آپ سے خطرہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے. اور دیکھیں، کمپیٹ کریں نا. اگر میں آ کے وہ یہ سمجھتے کہ یہ آئیں گے تو اکثر جو بات ہوتی ہے مثلا یہ کہ کبھی الیکشن سے پہلے کوئی، حالانکہ میرا ارادہ نہیں ہوتا تھا لیکن کبھی اڑ جاتی تھی تو بڑا سخت ریئیکشن آ جاتا تھا ایم کیو ایم پاکستان کا، اور وہ کہتے تھے یہ پروجیکٹ ہمارا فیل ہو جائے گا. تو مجھے سن کے ہنسی بھی آتی تھی کہ میں کیسے فیل کر دوں گا یہ پروجیکٹ. اور اس میں وہ جتنے بھی کمپوننٹ ہوتے تھے پروجیکٹ کے وہ سب ایکٹیو ہو جاتے تھے. آپ کو دھمکیاں بھی دیتے تھے؟ نہیں، دھمکیاں اس طرح سے دیتے تھے کہ بھئی یہ کیس بن جائیں گے، یہ کیس ہیں، ایک ملائننگ پروپیگنڈا اور ساری چیزیں. یہ تو میں نے فرسٹ ٹائم خود کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور میں آؤں گا انشاءاللہ. اور جب میں آؤں گا تو کیونکہ جو کام کسی کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو کم سے کم کرنا چاہیے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ایفرٹ تو کرنی چاہیے، تو وہ میں کروں گا. مصطفیٰ کمال سب واپس گئے، اس وقت بھی ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک ویکیوم ہے، میں اس کو کور کر پاؤں گا. کامیاب رہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ تو جس طرح سے پورا سلسلہ ہوا، میرا خیال ہے کہ جب وہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا تو اسی وقت میں نے ایک اپنا اسیسمنٹ دیا تھا کہ یہ فیلئر ہے، کیونکہ اس کی انٹینٹ ایکچولی ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں، آپ نے کسی کو بھی وائپ آؤٹ کرنا ہے، کسی کو بھی اگر آپ نے اچھی بری چیز جس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے تو آپ نے پرفارم کر کے کرنا ہوگا. آپ پروڈکٹ لے کر آئیں، اس سے اچھی پروڈکٹ لے کر آئیں، لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. لیکن وہی جو ہمارے یہاں سیاست ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں جو بیانیہ بنتا ہے وہ ذاتی اختلافات بتائے جاتے ہیں. جلسوں میں کیا ہوتا ہے، جو پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی کریکٹر یہ ہے، کریکٹر اسیسینیشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں بتایا جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے یا میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا اس کے فالٹ نہیں بتائے جاتے. تو جب تک کہ ہمارا آؤٹ لک کی چینج نہیں ہوگا، پرفارمنس اورینٹڈ، گورننس اورینٹڈ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آج کے دن پاکستان کو اس طرح کی پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. آج مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آج پولیٹیشین سے زیادہ مینیجرز کی ضرورت ہے جو کہ چیزوں کو مینیج کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سیاسی نظام لپیٹ دینا چاہیے. ویسے ہی لپٹ جائے گا. دیکھیں، اور یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو یہ 4 فیکٹرز ہیں یہ اس وقت ہر کوئی آسانی سے گن سکتا ہے. جو ہے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فائنینشیل کرائسس، ورسننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور آپ کی جو یہ گورننس کا فیلئر، کولیپسنگ گورننس. اور آن ٹاپ آف اٹ ویزیبلٹی کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ اس طرف کی توجہ دی جا رہی ہو. تو ایسی صورتحال میں تو یہ سسٹم کو کسی نے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے بوجھ سے ہی گر جائے گا. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو ایم کیو ایم پاکستان، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، عمران خان صاحب پی ٹی آئی، یہ اپنی طرف بلائیں، آپ کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ماضی میں ہوئی ہیں اس طرح کی کچھ باتیں، لیکن میں اس وقت انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا. کوئی مجھے نہیں تھا کہ میں دوبارہ سے کوئی ایکٹیو ہوں. لیکن آج جو میں سوچتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بھی جب مشورہ کرتا ہوں، اور وہ بھی پولیٹیکل مائنڈز ہیں، تو ہر کسی کا خیال یہ کہ کیونکہ سب ہی سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تو اگر کوئی کام کرنا ہے تو کوئی نیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اس سے کریں. اور ناٹ نیسیسریلی کہ مطلب آپ اس لیے کریں کہ ہم نے الیکشن ہی جیتنا ہے اور گورنمنٹ میں آنا ہے. آپ
ایک پلیٹ فارم بنائیں, ایک اچھا پلیٹ فارم بنائیں اور اسٹرانگ وائس کریٹ کریں تاکہ آپ انفلوئنس کر سکیں پازیٹیولی انٹو دی انوائرمنٹ. ڈاکٹر صاحب اگر سارا یہ نظام پولیٹیکل نظام گر جاتا ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کوئی نئی حکومت تشکیل دی جاتی ہے, آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کیا حکومت بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے, لیکن ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ گورنمنٹ کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, جو کام کیا جا سکتا ہے ایز اے پاکستانی وہ تو کر سکتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب جو سیاسی بحران آج موجود ہے اس میں ایک بڑا دن 9 مئی کا شمار کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, فوج سمجھتی ہے کہ فوج کے خلاف اتنا بڑا واقعات ہوئے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی تو بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہی ایک راستہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو جائے, پتہ چل جائے, اور فنڈامنٹلی تو یہ چیز بالکل غلط ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی پہ. یہ مطلب قابل گرفت ہے, قابل سزا ہے, اور ملک کی آئی تھنک سالمیت کے لیے یہ مناسب چیز بالکل ایک غیر مناسب. فوج پبلکلی معافی کا مطالبہ کرتی ہے, عمران خان صاحب پی ٹی آئی پبلکلی معافی مانگے. مطلب ایکچولی ابھی تو اسٹیج جو ہے وہ ایلیگیشن کی ہے, ابھی پروون تو نہیں ہے ایک چیز. مطلب کوئی کورٹ آف لا پروو کرے گی نا, ہے نا. نہ خان صاحب کوئی کورٹ آف لا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کورٹ آف لا ہے. اس کی تو عدلیہ ہے نا جو کہ ایک فیصلہ دے کہ بھائی کون ہے قصوروار, تو جو قصوروار ہے وہ معافی مانگے لیں. ڈاکٹر شہید الباز اور صاحب معافی نہ مانگے بلکہ سزا بھگتے. اچھا, معافی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, مطلب اگر جرم کیا ہے تو سزا ہوگی نا. اب وہ جس شکل میں ہو, معافی کی شکل میں ہو یا سزا کی شکل میں. ڈاکٹر شہید الباز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین, ڈاکٹر شہید الباز خان سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.